السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سیرہ کی نیو آڈیو۔ پچھلی آڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے اور ان کی بچپن میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 اور بیٹے دیے جو ان کے حقیقی بیٹے نہیں تھے، لیکن ان کو بیٹوں کی طرح ہی رکھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ایک جو زید بن حارثہ جو ان کے غلام تھے لیکن ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسرے تھے حضرت علی۔ یہ 2 وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں ہی بڑے ہوئے اور ان کو ایز اے بیٹے ہی ٹریٹ کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی تھی تقریباً اس سارے واقعے تک۔ یہ سب کچھ ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے ان کی جوانی گزری اور وہ والا ٹائم گزرا، 30 سال 35 سال، اب فائنلی ان کی ایج 40 ایئرس کی ہو رہی تھی۔ یہ وہ ٹائم ہے جب انسان اپنے کلائمیکس پہ ہوتا ہے، اپنی ہر طرح کی ایبیلیٹیز کے کلائمیکس پہ ہوتا ہے انسان۔ 40 ایئرس کی ایج میں انسان انٹلیکچولی بھی پورا ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، فزیکلی بھی، مینٹلی بھی، ہر چیز اس کی ڈیولپ ہوتی ہے، اور یہی وہ ٹائم ہے جب انبیاء کو فائنلی وحی ملنا سٹارٹ ہوتی ہے اور ان کو وہ نبی بنتے ہیں۔ جو انبیاء اوبیسلی وہ پہلے سے ہوتے ہیں لیکن وہ نبی اس ٹائم پہ بنتے ہیں، ان کو وحی کا سلسلہ ان کا 40 سال کی عمر میں ہمیشہ سٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ وہ پراپر ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقت کھلنا شروع ہو گئی تھی، جس کی آرزو میں آپ علیہ السلام جی رہے تھے، جس کی برسوں سے آپ کو تلاش تھی، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بے تاب تھے، سال ہا سال کی عبادت تھی، ریاضت تھی۔ اب اس سے روح میں روشنی نکلی، دل آئینے کی طرح چمک اٹھا اور باطن آپ کا دمک اٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت کا الہام ہونے لگا تھا۔ آپ علیہ السلام کو سچے خواب نظر آنا شروع ہو گئے تھے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقت کھل گئی اور تاریکی کے سارے پردے ہٹ گئے جنہیں چاک کر کے مسلسل آپ زور لگا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے حقیقت اور ہدایت کی شاہراہ روشن ہو گئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے محسوس کیا تھا کہ اس دنیا کی رنگینی جو ہے وہ 4 دن کی ہے، اور یہاں کی راحتیں، لذتیں، ہر چیز وقتی بھی ہے اور فانی بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ قوم کتنی غلط باتوں میں گرفتار ہے، ان کے عقیدوں کا کتنا بگاڑ ہے اور وہ سیدھی راہ سے بہت دور ہیں۔ آپ علیہ السلام یہ جان گئے کہ تنہا اللہ ہی سب کا معبود ہے، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، سارے انسان اسی کے بندے ہیں، زمین آسمان اور ہر چیز انہی اللہ تعالیٰ کے ہی تابع ہے، وہ سب کو اس کے کیے کا بدلہ بھی دے گا۔ ذرا برابر نیکی ہوگی تو وہ بھی سامنے آئے گی، ذرا برابر بدی ہوگی تو وہ بھی سامنے آئے گی۔ آپ علیہ السلام کو برابر سچے خواب دکھائی دینے لگے تھے۔ یہ وحی سے پہلے کا ٹائم ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابھی وحی نہیں آئی تھی اور ان کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے۔ دس از ہاؤ اٹ آل اسٹارٹیڈ۔ ان کو سچے خواب آنا شروع ہوئے اور اس کے بعد فائنلی ان کو وحی آئی تھی۔ اب اس طرح جو باتیں جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے اور جن کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آپ تڑپ رہے تھے، اب وہ سورج اور چاند کی طرح روشن ہو رہی تھی۔ حق بالکل عیاں ہو کر نظروں کے سامنے آ رہا تھا، باطل بھی ساری حقیقت آپ پر واضح ہو رہی تھی۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی، آپ کھل اٹھے تھے اور سینہ نور ایمان سے دمک اٹھا تھا، لیکن ساتھ ہی گھبراہٹ بھی تھی اور خوف بھی تھا۔ آپ علیہ السلام کو ایک زمانے سے حقیقت کی تلاش تھی، اس حقیقت کو پا کر آپ علیہ السلام کو ایک زمانے سے حقیقت کی تلاش تھی، اس حقیقت کو پا کر آپ بہت زیادہ خوش تھے، لیکن اس کا اعلان کرنے پر قوم کا کیا رویہ ہوگا یہ سوچ کر آپ گھبراتے بھی تھے اور خوف ان کے دل میں بہت زیادہ آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہدایت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی، آپ علیہ السلام کو وہ راہ جو ہے وہ دکھائی جو نیک بندوں کی راہ ہے، لیکن قوم تو گمراہی کے دلدل میں تھی۔ اسے ہدایت کی شاہراہ پر کون لائے گا؟ باطل سے اسے بیزار کون کرے گا اور حق کو اس کے دل میں کون اتارے گا؟ جب خوف صبح کی طرح روشن ہو جاتا، اس کی تعبیر کھل کر سامنے آ جاتی، نامعلوم باتیں بھی معلوم ہو جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فکر مند ہوتے، ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں شبہ ہونے لگتا۔ لیکن جب آپ حضرت خدیجہ کو اپنا حال سناتے کہ ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہے،
تو بہت دھیان سے وہ ساری باتیں سنتی اور پھر آپ کی ڈھال بن جاتی. وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، آپ جیسے پر شیطان کہاں راہ پا سکتا ہے. اب اس سال بھی رمضان آیا تو آپ غار حرا میں چلے گئے، ہر چیز سے ہٹ کر غور و فکر عبادت میں لگے ہوئے تھے. کسی وقت گھر آتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب آنکھیں ٹھنڈی کرتے اور کچھ کھانا پانی بھی رکھ جاتے. غریب محتاج بھی آتے رہتے، آپ علیہ السلام کی سخاوت سے سیراب ہوتے. یوں ہی رمضان کے کچھ دن گزر گئے تو اب یہاں سے وہ سلسلہ سٹارٹ ہونے لگا ہے جو وحی کا ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ پڑھیں گے کہ کس طرح پوری وحی کا سلسلہ آنا سٹارٹ ہوا اور پہلی وحی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر حالت کیا تھی. اب یہاں پہ لیکن ایک بات بہت غور طلب ہے. ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے سے پہلے ان کو سچے خواب آنا سٹارٹ ہو گئے تھے. ان کی کیا حکمت ہے کہ کیوں نبی پاک کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ سڈنلی ان کے خواب بہت سچے ہونے لگ گئے. رات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے دن میں وہ سچ ہو جاتا، پھر جو دیکھتے اگلے دن پھر وہ سچ ہو جاتا. تو یہ ایک پروسیس تھا جو ان کے ساتھ کافی ٹائم ہوا اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ سٹارٹ ہوا. اس کے پیچھے حکمت ایک بتائی جاتی ہے جو ایک مجھے پتہ ہے، اگر آپ لوگوں کو اور پتہ ہے تو آپ لوگ بھی پلیز بتائیے گا. جو میں نے ابھی تک سنی وہ ایک یہ حکمت اس کے پیچھے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سیلف کانفیڈنس دیا جانا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اپنے اوپر جو خود اعتمادی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ضروری تھا، کیونکہ آگے جو اب کام ہونے لگا تھا، جو وہ پورا سینیریو ہونا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے آنا تھا اور وہ پورا وحی کا سلسلہ تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریپیئر کیا جاتا. ان کو یہ ڈاؤٹ نہ ہوتا کہ کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہے یا یہ میرا وہم ہے یا کیا ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو اس کے لیے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیلف کانفیڈنس، سیلف آئیڈینٹی وہ ڈیولپ کرنی تھی. خود اعتمادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لانا ضروری تھا کہ ہاں یہ سچ ہے، یہ میرا کوئی وہم نہیں ہے. اسی وجہ سے جو انہیں لگتا، جو فیل ہوتا، خواب آتا، وہ اگلے دن سچ ہو کے ان کی آنکھوں سے وہ ہوش میں دیکھتے تھے وہ چیزیں. اس سے ان کے اوپر اپنا کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا تھا کہ یہ سب کچھ وہم نہیں ہے، یہ سچ ہے. تاکہ وہ جیسے ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ کاہن ہیں نعوذ باللہ، یا آپ جادوگر ہیں، یا آپ کے اوپر نعوذ باللہ شیطان کا سایہ آ گیا ہے، یا آپ یہ سب کچھ وہم کر رہے ہیں، تو وہ کم سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فل اعتماد ہونا چاہیے تھا کہ یہ وہم نہیں ہے، یہ ریئلٹی ہے. اس چیز کے لیے وہ ڈیولپ کرنا ضروری تھا کانفیڈنس، اور اس سب کے لیے پروسیجر ہوا تھا. باقی آپ لوگ بھی ضرور بتائیے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے اور کیا ریزن تھی. جزاک اللہ خیر. اسی کو اگر میں تھوڑا سا کنٹینیو کروں تو آئی تھنک ہم تھوڑی سی آج ایک خوبصورت سی ڈسکشن کرتے ہیں اور ایک جگہ چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ چلتے ہیں. ہر کوئی ہم میں سے اپنا آپ کو ایک دفعہ وہاں پہ فیل کرے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ملنے میں 1 سال تھا نا، تب امیجن کریں کہ وہاں کا ماحول کیسا تھا. اپنے آپ کو وہاں پہ ہمیں رکھ کے دیکھنا ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی جدا ہوں، اور وحی مجھے اگر اپنے دل میں لینی ہے تو اس کے لیے ابھی مجھے کتنا سفر طے کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی ملی ہے وہ پراپر پریپیئرڈ تھے اس چیز کے لیے. کافی ٹائم پہلے ان کا اپنا جرنی پراپر اپنا انڈیویجول جرنی سٹارٹ ہو گیا تھا. اب دیکھیں وہاں پہ ٹائم جو لوگ ہیں وہاں اللہ کے منکر نہیں تھے، وہ عرب والے معبود ٹھہراتے تھے، بس ساتھ آخرت نہیں مانتے تھے، بس دنیا کے لیے ہی سب کرنا ہے، نفس پرستی، طاغوت، جیسے ہم ہیں آج کل، کمیونزم، کنزیومرزم، یہ ساری چیزیں. ہم عملی طور پر ان سے مختلف نہیں ہیں. سوسائٹی اتنی بری تھی کہ جہاں پہ امیر مزید امیر ہو رہے تھے، ظلم تھی، ناانصافی تھی. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا اظہار کیا تھا ان سے، ان کا دل نہیں لگتا تھا اس سوسائٹی میں. اور اب اس ماحول میں چینج آنا چاہیے، وہ یہ سوچتے تھے کہ اسے کیسے بدلیں، کیسے ٹھیک کریں. کیا ہمیں اس طرح کی چیزوں سے نفرت ہوتی ہے آج؟ اور اگر ہوتی ہے تو کیا اس کے لیے ہم کچھ سوچتے ہیں کہ اچھا اب ہمیں وہ نہیں کرنا اور ہمیں رکنا ہے، یا ہم اس طرح کی اسٹیٹمنٹس پاس کرتے ہیں کہ اب دنیا ہے، ساتھ چلنا ہے، اوبویسلی کیا آپ کیسے کیا دنیا چھوڑ دیں، یا اس طرح کی بہت ساری، اور آپ کو ہم سب کو پتہ ہیں وہ اسٹیٹمنٹس جو کہہ کے ہم ہر غلط کام کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا. تو کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اگر ہم ایسے کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو چیزیں وہ ہیں جن سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے. اور صرف نفرت کرنا
بیٹھ کے از ناٹ دا سلوشن. نفرت کے بعد اس نفرت کا کچھ کرنا بھی ہے. ہمیں اس کو امپروو کرنے کے لیے کوششیں کرنی ہیں، سوچنا ہے، پریکٹیکل لائف میں اسٹیپ رکھنا ہے. تو کیا وہ ہم کچھ کر رہے ہیں اس چیز کے لیے، یا ہم سوچتے ہی نہیں ہیں؟ اسی سے تنگ آ کر تو دل بے چین ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر جب آپ وہ اکیلے جاتے تھے غار حرا میں نبوت سے پہلے، ان کے دل کی بے چینی تھی، اور پھر خواب سچے ہونے لگے تھے، اور پھر آپ کو تنہائی بھلی لگنے لگی تھی، اور پھر غار حرا اور زیادہ ہوتا گیا. اب آپ ہمیشہ سے صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے انسان تھے، غلط کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، لیکن سچے خواب آنے کے بعد آپ کی سیلف آئیڈینٹی کا سفر شروع ہوا تھا، جس کو ہم بولتے ہیں نا کہ جرنی آف سیلف ٹرسٹ ہیز بین ایکچولائزڈ آنورڈس. سیلف ٹرسٹ آ گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں وہ سچ نہیں ہے. آپ کو یقین ہو نہیں ہے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں وہ سچ نہیں ہے. آپ کو یقین ہو جائے اس بات کا، اور کوئی شک نہ رہ جائے کہ آپ جو دیکھتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ سچا ہے. کل کو جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا ہے، وحی کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنی سر کی آنکھوں سے معجزات دیکھنے ہیں. نبی پاک نے، وہ تو رحمت للعالمین تھے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھنا ہے انہوں نے. تو جو وہ دیکھتے ہیں وہ سچ ہے. اس چیز کا سیلف ٹرسٹ ان کو خود کو ہونا بہت ضروری تھا. خود پہ یقین ہو گیا ان کو کہ وہی جو ملنی تھی اور اس کے لیے یہ چیزیں ضروری تھیں. یہ پہلی وہ نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی. تو یہ وہ جرنی ہے آئی تھنک جو ہم سب کو طے کرنی ہے. ہمیں اپنی غار حرا ڈھونڈنی ہے، ادھر جا کے ہمیں اللہ سے پوچھنا ہے، اللہ ہمارا کیا کام ہے، میں کیوں ہوں اس دنیا میں، میرا کیا مقصد ہے. کوسچن یور سیلف. مجھے اپنے آپ سے کوسچن کرنا ہے کہ میرا دنیا میں کیا مقصد. میرا پرٹیکولرلی اسلام ایک بلڈنگ ہے، تو اس میں کون سی والی اینٹ ہوں، میرا کیا کام ہے، میں کہاں پہ فٹ ان ہونا ہے. میں نے کس طرح اسلام کو اللہ تعالیٰ کی مطلب خوشنودی کے لیے اسلام کو سرو کرنا ہے. کیونکہ ایک ورب ہے اسلام، فعل ہے، کام مانگتا ہے، ناؤن نہیں ہے. صرف نماز روزے از ناٹ، یہ 50% ہے، باقی کا 50% اور بھی ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے، خود سے پوچھتے ہوتے تھے کہ میرا کیا مقصد ہے، اور ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے، کیونکہ وہی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. کہ کیا صرف دنیا اچھی کرنی ہے، یا اس سے کوئی بڑا مقصد ہے، اوپر کا مقصد ہے. تو یہ کچھ کویشچنز ہیں. یہ سیلف آئیڈینٹی، یہ ایک پوائنٹ تھا جو یہاں پہ جو بڑا اچھا لگا، جو میں نے سوچا آپ سب کے ساتھ بھی میں اس کو ڈسکس کروں، کہ ضروری تھی یہ سیلف ٹرسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر ہونا. اور ایک مسلمان کو اپنے اوپر ہی سیلف ٹرسٹ ہونا ضروری ہے، کیونکہ معاشرہ ہمیشہ میجورٹی غلط کی طرف ہوگا. لیکن آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ جہاں چل رہے ہو یہ والا رستہ دیکھوں، میں آبزرو کروں کہ ہاں یہاں پہ میں ٹھیک ہوں. فار ایگزامپل آپ میں ایک گھر میں جاتی ہوں جہاں پہ ہر کوئی بیٹھا ہے، اور سے فار ایگزامپل کوئی سگریٹ پی رہا ہے، جو بھی ایگزامپل آپ پٹ کر لیں، سگریٹ پی رہا ہے ہر کوئی، مجھے دیکھ رہے ہیں کہ تم سگریٹ کیوں نہیں پی رہی. اب مجھے پتہ ہے وہ کام غلط ہے، لیکن میں پریشر میں آ کے کہ تو سب پی رہے ہیں تو اس کا مطلب میں ہی غلط ہوں گی، سب کیسے غلط ہو سکتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی میں بھی پینے لگ جاؤں. نہیں، مجھے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عقل دی ہے، مجھے عقل استعمال کرنی ہے کہ جی ہاں آپ سب غلط کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کو کریکٹ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے. تو سوسائٹی کا جو ہے، ہمیں ہمیشہ اگینسٹ دا ویوز جانا ہوتا ہے، جہاں پہ سب غلط ہوں وہاں پہ. تو اگر ہم اپنے آپ سے یہ کویشچن کریں گے، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ڈیولپ کریں گے اپنی غار حرا میں جا کے، ڈیفینیٹلی ہمیں آنسرز ملیں گے. آج ہمیں آنسرز ملیں گے تب ہی ہم آگے کچھ کر سکیں گے. دس از دا فرسٹ اسٹیپ. غار حرا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیلف ایکچولائزیشن ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کا نیکسٹ پروسیجر سٹارٹ ہوا تھا. تو دس از وٹ آئی تھنک ہم سب کو کرنے کی لازماً ضرورت ہے. ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا کیا مقصد ہے اور ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. اور اگین اپنے آپ کو اگر ہم ان سے کمپیئر کریں، ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ ہم کتنی دور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے، اللہ تعالیٰ سے.